آیت سے استدلال کر کے 90% اسکالرز جو ہیں وہ انسان کی ڈگنیٹی کو ڈیمیج کرتے ہیں، انسان کی پرائڈ کو ڈیمیج کرتے ہیں، انسان کی ایگزسٹنس کو ڈیمیج کرتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ میرے سوچ کے مطابق انسان کے اوپر سوائے رب کے کسی بھی مخلوق کو پریفرنس دینا باقاعدہ طور پہ ایک بلاسفیمک بات ہوگی، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جو بقول اسکالرس کے، انہی اسکالرس کے بقول جو 1.25 لاکھ کے قریب آئے، اور ان 1.25 لاکھ انبیاء کی فیملیز، پھر ان 1.25 لاکھ انبیاء کے علاوہ اہل بیت، اور پھر سرٹن ویری ہائیلی ریکگنائزڈ صحابہ کرام، یہ کچھ 1.5 لاکھ لوگ تو بن جاتے ہیں آرام سے، جو بحیثیت انسان دنیا میں پائے گئے. اور جب شب معراج پہ آقا علیہ السلام آسمانوں پہ گئے تو ان آسمانوں پہ وہ ان کو ملے بھی، اور پھر جب شب معراج پہ آقا علیہ السلام جاتے گئے اپنے سفر میں تو ایسے مقامات کو بھی وہ پہنچے جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے، اور پھر عرش معلیٰ تک گئے جہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ کا حرم ہے، جہاں پہ صرف رب کی ہستی موجود ہے. اور جیسے ہی یہاں پہ اسکالرز آ کے انسان کی بحیثیت کل انسان کو ایک مخلوق کے طور پہ اس کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، انسان کی، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب سے خوبصورت مخلوق کی، اور استدلال کرتے ہیں کس آیت پہ کہ ہم نے تمہیں بہت سی مخلوقات کے اوپر ترجیح دی، یعنی پریفرنس دی اوور مچ آف اور مینی آف گاڈس کریشن. اور اس سے نکالتے کیا ہے، مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کا مطلب ہے کہ سب سے نہیں. یعنی میں اگر آپ لوگوں سے کہوں کہ اس وقت یوٹیوب پہ بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہیں اور بہت سے لوگ پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے، تو بہت سے لوگ ہیں جو پوڈ کاسٹ کو نہیں بھی دیکھ رہے اور شاید کبھی نہ دیکھیں. تو میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ لوگوں اور میں گفتگو میں شامل ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہیں بھی شامل، تو آپ اس کا مطلب نکالنا شروع کر دیں کہ میں ان لوگوں کے لیے یہ کام ہی نہیں کیا، ان لوگوں کے لیے لکھا ہی نہیں، کہا ہی نہیں، بیان ہی نہیں کیا. یا میں کہوں کلاس میں 50 اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سے بچے جو ہیں ان سے میں کوئی اس طرح کا جملہ بلڈ کروں کہ بہت سے بچے جو ہیں اسکول کے ایسے آتے ہیں ہمارے اسکول میں، اور یہ جو بچے ہیں یہ نمایاں ہیں، تو میں کہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کے سب بچے جو ہیں وہ اس ڈگری سے ہی نیچے اتر گئے ہیں، یا ان کو میں آؤٹ رائٹلی اس مخلوق کی کیٹیگری سے ہی نکال دوں یا اس درجے کی کیٹیگری سے نکال دوں. یہ سمبولک گفتگو اللہ تعالیٰ کی، میں پچھلی ساری پوڈ کاسٹ میں یہ چیز آپ لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ رمضان پوڈ کاسٹ کا مقصد تھا کہ ڈیفینیشنز کو درست کرنا. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت سی مخلوقات ایسی تھیں جن کے اوپر میں نے آپ کو پریفرنس دی، تو اس میں سے یہ جملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے آپ کو ڈرا کر سکتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ بہت سی ایسی بھی ہیں جو آپ سے بہتر، جبکہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی کہہ رہے ہیں، ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی مخلوقات ایسی تھیں جن کے اوپر میں نے آپ کو پریفرنس دی. اور آپ لوگ آؤٹ رائٹلی اس میں سے نکال رہے ہیں کہ پتہ نہیں، آپ تفسیر کے ماسٹرز نظر آ رہے ہیں مجھے تو سارے گروپ میں. آپ لوگ اپنی کتابیں لکھنا شروع کر دیں، آپ لوگ اس قابل ہو گئے میرے اندازے میں کہ آپ آیت کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں جو میری سمجھ سے بالا تر، اور کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جو انسان سے افضل یا اشرف ہے. پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، انسان کیسے وہ چیز جنریٹ کرتا ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ انبیاء جو بحیثیت انسان اللہ تعالیٰ کے نائب بن کے بحیثیت انسان ریپرزینٹ کرتے ہیں اپنی قوموں کو، اپنی قوم کو ریپرزینٹ، امت کو ریپرزینٹ کرتے رہے، اپنی امت کے لیے زندگیاں وقف کرتے رہے، اپنی امت کو کہتے رہے کہ میں تم جیسا ہوں، تم میرے جیسے ہو. یعنی حجت الوداع پہ آقا علیہ السلام نے یہ کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن دے دی کہ کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں. اٹ مینس آل مین کائنڈ آر ایکول. یہ آقا علیہ السلام کلیئرلی حجت الوداع پہ کہہ رہے ہیں کہ
تم میں سے کوئی شخص کسی شخص پہ، عربی اجمی پہ، اجمی عربی پہ، کسی کو فوقیت حاصل نہیں. یو آر آل ایکول انکلوڈنگ می اینڈ وی آر سنز آف ایڈم. اٹ مینس آقا علیہ السلام نے بیلنس کر دی یہ بات اور یہ اسٹیٹمنٹ دے دی. اب کوئی شخص کبھی بھی یہ کہے کہ فلاں شخص دوسرے سے افضل ہے تو وہ ڈائریکٹلی کانٹراڈکٹ کرے گا آقا علیہ السلام کی اس حدیث سے جو دین مکمل کرتے ہوئے آقا نے بتائی. یعنی کہ اب اس میں کوئی گنجائش نہیں آپ نے چھوڑنی. اب اگر آپ نے اس میں کوئی جدت ڈالی تو وہ بدعت ہو جائے گی، وہ گناہ ہو جائے گا. یہ آقا نے کلیئرلی کہہ دیا. تو جب میں گروپ میں دیکھ رہا تھا تو آپ لوگ بار بار ایک چیز کے اوپر پتہ نہیں کیوں زور دیے جا رہے تھے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی. میں بڑا کرٹیکلی دیکھ رہا تھا اس بات کو کہ کچھ پردے ہیں جو میں دیکھ رہا تھا آپ لوگوں کے دلوں پہ لگے ہوئے ہیں، آپ کی آنکھوں پہ لگے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کے دماغوں پہ لگے ہوئے ہیں، جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے علماء نے لگائے ہیں یا کس نے لگائے ہیں. اگر کوئی عالم آپ کے سامنے یہ کہے کہ آقا علیہ السلام نے کہیں یہ کہہ دیا ہے کہ میں فلاں سے بہتر ہوں، فلاں اس سے بہتر ہے، فلاں اس سے بہتر ہے، اس لیے اس کو انسان کی ڈگری سے نکال دو، اس کو ایک تھرڈ گریڈ مخلوق بنا دو، یا اس کو اس مخلوقات کی اسپیسیز کی کیٹیگری سے ہی آؤٹ رائٹلی باہر کر دو، یہ وہ کیٹیگری نہیں ہے، اور مجھے فلاں قوم ہی رد کر دو، فلاں اسپیسیز کو. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کلیئرلی ہم لوگوں کو ڈسکریمنیشن کا ایک ایسپیکٹ بتا دیا کہ اگر اللہ کے نزدیک انسانوں میں کوئی افضل ہے، کوئی بہتر ہے، تو فقط وہ جو متقی ہے، نہ کہ وہ کہ جس کی آنکھوں کا کلر کیسا ہے یا بالوں کا کلر کیسا ہے یا جس کی رنگ کیسا ہے، نسل کیسی ہے، یا خاندان کون سا ہے، یا نسب کون سے آ رہا ہے، اسماعیل سے یا اسرائیل سے. وہ یہ ڈسکریمنیشن آقا نے جب ختم کی تو انسانیت کو ایک سپیسیز میں آقا علیہ السلام نے ڈالا. دوسری چیز یہ کہ وہ ساحل ادیم سے میرا اس بات پہ اختلاف ہے. میں نے ساحل ادیم کو بلکہ جب میں نے پہلی دفعہ ویڈیو دیکھی تو میں نے ان کو پرائیویٹ میسج میں لکھا کہ یو آر ایکچولی probably most probably committing blasphemy when you say that there could be any species that could be superior than man otherwise. How is it blasphemy? Because آقا علیہ السلام اگر دنیا میں کوئی اور اسپیسی ہوتی جو انسان سے افضل ہوتی تو آقا علیہ السلام اس افضل ترین اسپیسی کی صورت میں ہمارے پاس آتے، اس دنیا کو دیے جاتے. اگر کسی کے عقیدے میں آقا علیہ السلام از ناٹ the ٹاپ موسٹ لیول آف، یعنی آپ کا اگر حاشیہ آقا علیہ السلام کی ہستی کے ساتھ نہیں میچ ہوتا تو آپ دائرہ اسلام میں نہیں ہیں. مجھے نہیں پتا آپ کس دائرے میں. اسلام کا دائرہ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی رائٹ سائڈ اللہ تعالیٰ کا حاشیہ ہے اور لیفٹ سائڈ آقا علیہ السلام کا حاشیہ. اس سے باہر جو چیز گرے گی وہ اسلام کی حاشیے سے باہر چلی جائے گی. اور اگر کوئی مفتی بھی آپ کو یہ کہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یعنی آقا علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی حاشیے سے باہر بھی اسلام ہے، تو وہ مفتی بھی اپنے عقیدے کو شک میں ڈالے گا. آپ نے کسی کو بھی اپنے امیر المومنین کو بھی میجر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور آقا علیہ السلام کی حاشیے کے درمیان میں میجر کرنا. جیسے ہی آپ کسی بھی مخلوق کو آقا علیہ السلام کی حیت سے، ان کی فزیکل پریزنس سے زیادہ سپیریئر کرتے ہیں تو پھر آپ ایمان میں تو شامل ہی نہیں ہے. تو آپ میں سے تو کوئی شخص اس وقت تک مومن ہی نہیں جب تک وہ نبی کو سب سے افضل اور اللہ تعالیٰ کو نبی سے بھی افضل تصور کر لیں. اگر بیچ میں آپ کسی کو لاتے ہیں تو میں نے گروپ میں ایک چیز شیئر کی تھی، اگر آپ لوگ توجہ سے اس کو پڑھ لیجیے گا ایک دفعہ، کہ ابلیس کا یہ ماننا تھا. سورہ الاعراف میں ابلیس اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں، میں تو اس سے افضل ہوں. اس بات پہ ابلیس کو بہشت سے نکال دیا گیا تھا. اس بات پہ آپ کو بھی نکال دیا جائے گا اگر آپ بہشت میں ہوں گے، کہ اگر آپ کہیں ابلیس افضل ہے یا فرشتہ افضل ہے، کیونکہ فرشتوں نے یہ کوشچن نہیں کیا تھا کہ ہم افضل ہے، فرشتے جھک گئے تھے. ابلیس نے یہ کوشچن کیا تھا کہ میں کیوں کروں، تو اس بات پہ نکال دیا گیا تھا. آپ لوگ اپنے آپ کو اس بہشت سے نکال دیں، فخر سے نکالیں، کیونکہ اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ انسان سے افضل کوئی چیز ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنا سیکنڈ ان کمانڈ کسی کو رکھتا ہے، نائب کسی کو رکھتا ہے، خلیفہ کسی کو رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے. Meaning, if I make Hiba the naib of this Zoom call, in my absence, she is in charge. You are all supposed to be under her. You are supposed to seek her permission to take the mic, to have a chat, to whatever. آپ اس ذمہ داری کو، پراکسی کو، آپ کانسیپٹ کو سمجھیے.
انبیاء کے کانسیپٹ کو سمجھیے, انبیاء کی پریزنس کو سمجھیں. جب آپ انسان کے ساتھ کسی کو کمپیریزن میں لاتے ہیں تو آپ ایک آقا علیہ السلام یا ایک آدم علیہ السلام کو کمپیریزن میں نہیں لا رہے, آپ دا ہول چین آف انبیاء کو لے کے آ رہے ہیں, دا ہول چین آف اہل بیت کو لے کے آ رہے ہیں, دا ہول چین آف دا ڈگنیفائڈ صحابہ کو لے کے آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو خوف بھی نہیں آتا یہ بات کہتے ہوئے کہ خدا نہ خواستہ مولا علی سے افضل کوئی فرشتہ ہے یا کوئی جن ہے, یا آقا علیہ السلام سے افضل کوئی فرشتہ ہے نعوذ باللہ یا کوئی جن ہے, یا آدم علیہ السلام سے افضل کوئی فرشتہ یا جن ہے, یا عیسیٰ علیہ السلام سے, یا نوح علیہ السلام سے, یا ابراہیم علیہ السلام سے, یا داؤد علیہ السلام سے, یا یوسف علیہ السلام. You cannot even, I don't know, آپ کا you are far more brave than I thought you were. میں اتنا بریو نہیں ہوں. میں جتنا بھی لبرل ہوں, یعنی میں موسیقی کو پریفرنس دے دوں تو مجھے آپ لوگ دائرہ اسلام سے باہر کر دیتے ہیں. آپ تو توہین رسالت کے مرتکب ہو کے مسلمان رہتے ہیں. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی آج اس بات کی, اور یہ آج نہیں ہوا, پہلے بھی ایک دفعہ گروپ میں یہ ڈسکشن ہوئی کہ بڑے فخر سے آپ لوگ توہین رسالت کے مرتکب ہوتے ہیں. توہین رسالت کا مطلب آقا علیہ السلام میں تمام رسول توہین نبوت کے مرتکب ہوتے ہیں, توہین انسانیت کے مرتکب ہوتے ہیں, توہین مخلوق کے مرتکب ہوتے ہیں, اور توہین تخلیق کے مرتکب ہوتے ہیں. جب قرآن پاک میں کہہ دیا ایسے نے تقویم انسان, جب قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فائنسٹ شیپ میں بنایا, اور آپ اس کے بعد بھی کہتے ہیں many other beings, کا مطلب ہے کہ there are, I mean God it never runs out of words, please know that. اللہ تعالیٰ کو کبھی الفاظ کی کمی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ الفاظ تخلیق کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کوئی ڈکشنری نہیں ہے نعوذ باللہ کہ جہاں سے وہ چنیں گے. اللہ تعالیٰ تخلیق کرتے ہیں الفاظ کو, اور اللہ تعالیٰ نے جب الفاظ تخلیق کیے کہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن سے تمہیں افضل کر دیا, تو یہ اسی طرح کے 70 ماؤں سے زیادہ میں پیار کرتا ہوں, یہ سمبولک چیزیں. اور ایسے تقویم کہہ دیا, اللہ تعالیٰ نے اگر خود سے نہیں کہا کہ تم سے بھی افضل کوئی مخلوق ہے, تم اس کو جھک جانا اس کے سامنے, وہ کہا تو اپنے بارے میں کہا بس, اور وہ مخلوق نہیں ہے, وہ خالق ہے. یعنی اگر کسی مخلوق کو کہیں پہ کہا گیا ہے جھکنے کا کسی کے آگے, تو وہ فقط انسان کے آگے جھکنے کا کہا گیا. اگر آپ کے پاس کوئی, اور جب میں پوچھتا ہوں کہ اچھا کون سی ایسی چیز, کوئی مارشن دیکھ لیا آپ نے, کوئی نیپچون پہ کوئی کریچر دیکھ لیا آپ نے, کوئی چاند کی آن دا ڈارک سائڈ آف دا مون کوئی ایلینز دیکھ لیے آپ نے جو آپ کو انسان سے افضل نظر آنا شروع ہو گئے. فرشتے تو میرے ادھر بیٹھے مجھے سرو کر رہے ہیں. کتنی آیات, کتنی صورتیں جو میں پڑھوں تو فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں میری پروٹیکشن کے لیے. حق علیہ السلام کے سامنے اگر جبرائیل علیہ السلام آ کے کہتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام آنے کی اجازت مانگ رہے, یعنی موت کے فرشتے کو بھی اجازت لینی پڑ رہی ہے حق علیہ السلام کے سامنے آنے کی. اور یہاں پہ انسان اس لیول پہ آ گیا کہ وہ فرشتوں کو کہہ رہے کہ وہ انسان سے افضل ہے. یعنی جب کل مخلوقات آسمان کی موجود تھی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری یہ امانت کون اٹھائے گا, تو جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے وہاں, سب موجود تھے. دنیا سے پہلے کی بھی تمام مخلوقات موجود تھی. انسان نے کہا تھا کہ میں اٹھا, اور آج اس کو مس یوز کیا جا رہا تھا گروپ میں کہ نہیں انسان تو بیوقوف ہے اس لیے اس نے اٹھایا تھا. تو بس تو یعنی انسان تو چلے آپ نے بیوقوف بنا دیا, وہ انسان جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائلاگ میں کہہ رہا ہے کہ میں قرآن پاک اٹھاؤں گا, آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے بات کہتے ہوئے. وہ انسان جس نے یہ کہا ہے نا, وہ انسان آقا علیہ السلام ہے, کیونکہ اور کسی کے اوپر قرآن نازل نہیں ہے. یہ سمبولک گفتگو ہوتی ہے, اس کو ذرا ڈر خوف سے ڈسکس کیا کریں. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو اتنی سمجھ نہیں, انسان ناسمجھ ہے. اللہ تعالیٰ جب جنرلائز کرتے ہیں انسان کو, جن و انس کو, تو اللہ تعالیٰ کا ڈائلیکٹ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. ہم اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ اے نبی کہہ کے تو گفتگو کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اے نبی کہہ کے کسی بنا سکتے ہیں اے نبی, آپ کو اجازت ہی نہیں ہے کہنے کی نعوذ باللہ استغفر. وہ کہتے ہیں کل, آپ کہہ سکتے ہیں نبی کو کل, نعوذ باللہ استغفر. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے جرأت جسارت ہی نہیں دی کہ آپ یہ کہہ سکیں کل. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آقا علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیار سے کہیں یا غصے سے کہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے پروگیٹو دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام کا ڈائلیکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہو جاتا, یا ابراہیم علیہ السلام ضد کرتے تھے. آپ کوئی ایک مجھے مخلوق کا نام بتائیں جس نے, اب جب آپ فرشتہ کہتے ہیں تو فرشتے نے تو آدم علیہ السلام کو بھی سجدہ کیا, اس لیے فرشتہ کہنے سے کم فہمی میرے سامنے مت لائیے گا. میرے ساتھ ذرا انٹلیکچوئل گفتگو کیجیے گا. میں گروپ میں حیران ہو رہا ہوں کہ آپ لوگ انٹلیکچوئل گفتگو نہیں کر رہے ہوتے. آپ لوگ کسی مولوی کی بات چلا رہے ہوتے ہیں یا کسی ذاکر کی بات چلا رہے ہوتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس کوئی انٹلیکچوئل گفتگو ہی نہیں ہوتی. آپ آیت کو اپنی مرضی سے ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کب کہ مینی ادر, آگے یہ بھی لکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیٹ مینس دیٹ دیر آر مینی. گاڈ نیور رنز آؤٹ آف ورڈس. If he wanted to say, he would have said it
کہ ہاں دیر آر بینگز دیٹ آر مور سپیریئر ٹو. اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ جب بتا دیا ہے آپ کو قرآن پاک میں کہ آدم علیہ السلام کو جب سامنے لایا گیا, ان کو نام سکھائے گئے اور کہا گیا کہ اب تم بتاؤ نام, سب سے پوچھے گئے نا اس ٹائم, تمام آپ کے جلیل القدر ملائک موجود تھے, جنات موجود تھے, عزازیل موجود تھا, یہ سب لوگ موجود تھے. کیا ثابت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ؟ that this being that I have created has an Amar Rabbi in him. No other being has Amar Rabbi inside them. The only being that has Amar Rabbi, ہم نے پہلے بھی, کل بھی ہم نے پوڈ کاسٹ کی ہے, پرسوں بھی کی ہے, ہم آن اینڈ آن ہم اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک مخلوق کو اتنا معتبر سمجھا ہے کہ اس کے اندر اپنے امر ٹھہرایا. جانور کو آپ جب کاٹیں, ذبح کریں تو دکھ نہ کریں, یہ حدیث ہے, کیونکہ اس کے اندر جان ہے, روح نہیں ہے. جن کے اندر جان نہیں ہے, جان ہے روح نہیں ہے. فرشتے کے اندر جان ہے, روح نہیں ہے. فرشتے کی تخلیق ہی روح سے ہوتی ہے, اس روح سے جو ہمارے اندر موجود ہے. اس لیے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. they could spot the source of their creation inside us. یعنی میرے اندر ایک ایسی چیز موجود ہے جس سے فرشتہ تخلیق کیا گیا ہے اور وہ مجھ سے افضل ہو گیا, نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور مجھ سے نہیں, جب آپ انسان سے افضل کرتے ہیں کسی چیز کو یا اشرف کرتے ہیں تو آپ اس لیے بلاسفیمی کے مرتکب ہوتے ہیں کیونکہ آپ کل انسان کے گفتگو کر دیتے ہیں. اور جب آپ کہتے ہیں نہیں ہم کل کی بات نہیں کر رہے, کل انسانیت کی بات نہیں کر رہے, تو آپ 1.5 لاکھ لوگوں کا نام لے لیں پھر سامنے کہ یہ 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں یہ تو اشرف ہے. جیسے ہی وہ 1.5 لاکھ لوگ اشرف ہوئے تو ان کی اسپیسیز اشرف ہوئی, ان کا نسب اشرف نہیں ہوا. انہوں نے پوری انسانیت کو ریپرزینٹ کیا ایز اے خلیفہ آف دا لارڈ آلمائٹی. یہ عالم ہو یا ذاکر ہو, اب میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کون لوگ یہ بات فلرش کرتے ہیں. زیادہ تر جن لوگوں کی پرسنل پریفرنسز ہوتی ہیں, کچھ شخصیت پرستی ہوتی ہے ان کے دلوں میں, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی اپنی فیورٹ شخصیات کو سیپریٹ کر کے ان کو درجات دیتے ہیں کہ اوپر لگ جاتے ہیں, اور باقیوں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی پریفرڈ ہستیوں کو نعوذ باللہ اوور ایگزالٹ کر دیتے ہیں اور the rest of them ان کو ڈیگریڈ کر کے بلو انسانیت لیول لے جاتے ہیں. یہ ایک عادت ہے ان کی. وہ ان میں عالم دین بھی شامل ہے, بہت سے عالم دین شامل ہے. میں نام لے کے نہیں کہوں گا, آپ خود سے اسیس کیجیے گا کہ جس کی جو پریفرڈ پرسنالٹی ہے اس کو وہ پوجے جاتے ہیں, اس کو پرچار کرتے جاتے ہیں ان کی, اور دوسروں کے بارے میں وہ تھوڑے سے ریزرو ہو جاتے ہیں کہ نہیں ان کو نہیں پروموٹ کرنا میں نے, کیونکہ میری دکان, میرے اسکول آف تھاٹ, میرے عقیدے, میرے مسلک کے اگینسٹ جاتی ہے بات, جیسے میں ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 5 انبیاء کا نام, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 5 انبیاء کا نام ایک آیت میں لے کے بتایا کہ ارواح میں بفور ایوری تھنگ ان 5 یہ لوگ اس وقت بھی نبی تھے. یعنی یہ اس وقت بھی نبی تھے جب وہ دنیا میں آئے نہیں تھے. میں نے پھر آپ کو ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث بھی سنائی تھی ایک دفعہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا میں نے آدم علیہ السلام سے ملنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے ان کو ملوا دی. Can you imagine the era of Musa alayhi salam and Adam alayhi salam, and Musa alayhi salam meets Adam alayhi salam, and you know what Musa alayhi salam asks Adam alayhi salam, آپ نے ہمیں جنت سے کیوں نکلوایا؟ آپ یہ سرچ کیجیے گا حدیث, I do not remember the reference, میں گروپ میں ریفرنس بھی ڈال دوں. یہ کس لیول کی بینگ ہے انسان کہ ابھی بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ موجود ہیں, دنیا سے اٹھا لیے گئے ہیں. یہ کس لیول کی بینگ ہے انسان کے معراج پہ آقا علیہ السلام جو ہے وہ ایسی ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ دنیا کی کوئی اور کریشن, کوئی کریچر پہنچنے کی جرت, جسارت اور اس کی کیپیبلٹی تک نہیں رکھتا. یہ کس لیول کی بینگ ہے انسان کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں in the shape of a man. He has to come in the shape of a man to present an ayat of the Lord Almighty. اور آ کے ان کو کہتے ہیں کہ you are supposed to give birth to a prophet, and this lady gives birth to a prophet,
وداؤٹ ایون اے میل انٹروینشن. یعنی یہ ایسی بینگ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی کریچر بنا دی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے, کہ جو آن ڈیلی بیسس معجزوں پہ قادر تھے. اللہ تعالیٰ جو معجزے انسان کو عنایت کر چکے ہیں, ان معجزوں کی ایگزامپل مجھے کسی اور مخلوق سے نکال کے دکھا دیں. اب فرشتہ مت کہہ دیجیے گا, فرشتے تو آلریڈی جھک گئے تھے آدم علیہ السلام کے ساتھ. آپ لوگ فرشتوں کو جتنی عزت اور تحریم ان کی بنتی ہے وہ دیجیے, لیکن اس عزت اور تحریم میں انسان کو اگر آپ نے کسی بھی حوالے سے ڈی گریڈ کیا تو آپ نے اتنا بڑا جرم کیا. یہ علماء کی سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ وہ کس لیول کے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں جب وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں. اور اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی تو کل آ جائے گی, پرسوں آ جائے گی. وہ پڑھ رہے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں, وہ تحقیق کر رہے ہیں. آپ لوگ ان کی فالوورشپ میں وہ چیز مت پیٹیے. آپ لوگ اتنی ریسرچ نہیں کرتے جتنے علماء کر رہے ہیں. کتنی دفعہ بڑے بڑے جید علماء جو ہے ٹی وی پہ آ کے رجوع کر لیتے ہیں اپنی کسی بات پہ. ان کو کیا معلوم کہ کئی ان کے فالوورز ہیں وہ رجوع والی ویڈیو دیکھی نہیں, انہوں نے تو رجوع نہیں کیا, وہ اسی چیز کے اوپر اپنی زندگیاں گزار کے فوت بھی ہو گئے, تو پھر کیا کریں. اپنی کچھ تھوڑی سی عقل بھی استعمال کرتے ہیں. علماء کا مقصد آپ لوگوں کو اندھی تقلید کرانا نہیں ہوتا, اور اگر کوئی ایسا عالم ہے جو اندھی تقلید کرانا چاہ رہا ہے تو اس کو ویسے ہی رد کر دیں. علماء کا مقصد آپ تک کوئی میسج پہنچانا ہوتا ہے, فوڈ فار تھاٹ, دیٹ یو دین ٹیک دیٹ پیس آف انفارمیشن اینڈ اسٹارٹ یور ریسرچ آن اٹ اف یور انٹرسٹ از ڈیولپڈ ان دیٹ فیلڈ. آپ لوگ کہتے ہیں جی فلاں مولوی نے کہہ دیا, یا فلاں عالم نے کہہ دیا, یا فلاں ذاکر نے کہہ دیا, تو اب میں اس پہ جنگ ہے, میں قرآن پاک کی بھی اپنی طرف سے تفسیر نکالنا شروع کر دوں. ایسا ہرگز نہیں. اور آپ کامن سینس اور کامن فلسفیز اپنے ذہن میں رکھیے کہ آقا علیہ السلام سے اوپر صرف رب کی ذات ہے, اور آقا علیہ السلام جس اسپیسیز کو معتبر کر گئے اس کو آپ جیسے 10,000 لوگ, 10 کروڑ لوگ مل کے بھی اس کو ڈی گریڈ دوبارہ نہیں کر سکتے, کیونکہ آقا علیہ السلام نے جس چیز کو چھو کے معتبر کر دیا, اگر آپ نے اس کی عزت نہ کیا اتنی تو آپ نے آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر. کلیئر, ڈائریکٹ, یہ مت کیجیے. when the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم touches something, اب Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ریلیٹڈ کتنے لوگ ہیں, یعنی امہات المومنین ہیں علیہم السلام, آپ ان کو بھی ڈیگریڈ کر رہے ہیں کیا کہ, آپ اہل بیت کو بھی ڈیگریڈ کر رہے ہیں کیا کہ, آپ ان صحابہ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں کیا کہ جن صحابہ کے بارے میں آیات میں ڈسکشن آ گئی. آپ کو تھوڑی سی بھی سینس اگر بنتی ہے تو وہ بنائیے. ہاں یہ ضرور ہے, یہ الگ چیپٹر ہے, آپ میرے گرے لاؤنج پہ جا کے دیکھیے کیا ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق ہیں. یہ آپ سمبولک گفتگو 10 دفعہ کریں کہ انسان جانوروں کی طرح بیہیو کرتا ہے, انسان فرعون بھی تھا, انسان نمرود بھی تھا, انسان جزید بھی تھا. آپ یہ گفتگو کریں, لیکن اس کی اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کرنی ہے. کہ آپ کو اگر میں نے اتنی فائن شیپ میں ایسے تقویم پہ بنا کے بھیجا, یہ سٹینڈرڈ ہے ایسے تقویم کا, اس پہ بنا کے بھیجا, اور آپ نے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کیا, تو آپ اپنے آپ کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں نا, آپ کو اسی کی سزا ملے گی. آپ انسانیت کو ہی ڈیگریڈ کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے زیادہ بڑی سزا, فرعون سے زیادہ بڑی سزا مل سکتی ہے آپ کو اس بات, کیونکہ فرعون نے اپنے آپ کو ڈیگریڈ کیا. آپ تو کل انسانیت کو رگڑ رہے ہیں. مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے, آپ کو ڈر خوف میں آپ کو اپنی ماں سے افضل سمجھتے ہیں آپ کسی فرشتے کو. میں تو نہیں سمجھتا, فرشتے میری ماں کے محتاج ہیں. میری ماں ایک دعا کرتی ہے, 10 فرشتے میرے ارد گرد تعینات ہو جاتے ہیں, الرٹ کھڑے ہو جاتے ہیں, یس سر. میری ماں ایک وظیفہ پڑھتی ہے تو فرشتے میری صحت ٹھیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں پڑتی مجھے. آپ لوگوں نے شاید پریکٹیکل کرامات دیکھی ہی نہیں ہے اپنی زندگی میں. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے انسان نبی ہے تو معجزوں پہ قادر ہے, اور نبی نہیں ہے تو کرامات پہ قادر ہے. ایک کے بعد ایک صحیفہ انسان کے اوپر آ رہا ہے. وہ ایسے فرشتے اٹھا کے پلیٹ میں لے کے آ رہے ہیں آقا علیہ السلام کے پاس, انبیاء علیہ السلام کے پاس, کہ سر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈ آیا, وی آر ایٹ یور سروس. آپ کو وہ فرشتے افضل لگنا شروع ہو گئے. یعنی کامن سینس کی گفتگو ہے یہ تو میں تو حیران ہوں کہ when someone loses his mind or one's mind, کس لیول پہ وہ انسان اپنی گفتگو کو لے آتا ہے کہ کامن سینس کے بیسک سٹینڈرڈ بریچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور استدلال کن چیزوں پہ ہوتا ہے. میں نے ایک کوشچن یہ بھی پوچھا کہ اچھا کون سی کوئی نام بتائیں کسی مخلوق کا, آپ نام بتائیں آپ کے فرشتہ کون ہے افضل ترین فرشتہ, جبرائیل علیہ السلام. اب افضل ترین فرشتے کا افضل ترین انسان سے کمپیرزن کر لیں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا.
سیکنڈ افضل ترین کون ہے؟ آپ کو تو 10 فرشتوں کے نام نہیں معلوم، آپ نے کیسے فرشتوں کو کہہ دیا کہ افضل ہو گئے؟ ٹاپ 10 فرشتے اگر میں آپ کو نام بتا دوں ٹاپ 10 فرشتوں کے، تو میں 1,24,000 انبیاء بھی بتا دیتا ہوں، اس میں سے 25,000 کے تو نام میں آپ کو بتا ہی دوں، 25 فرشتوں کے نام نہیں بتا سکتا کوئی کمپیرزن میں. اور وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے آرڈر کے اوپر چلتے ہیں فقط، یعنی اللہ تعالیٰ کا آرڈر نہیں آئے گا تو ایک انسان کی جان وہ نہیں بچا سکتے، جبکہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ جان اتار بھی سکتا ہے کسی کی، فرشتہ کچھ نہیں کر سکتا اس کا. دس پاور آف سیونگ اے مین اور کلنگ اے مین از ناٹ ایون ان دا ہینڈز آف این اینجل. یعنی میں نے خدا نہ خواستہ، چلیں خدا نہ خواستہ کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جہاد پہ میں اتر گیا اور میں نے کسی کو شہید قتل کیا، تو اس ٹائم حضرت اسرائیل میرے اس تلوار کی محتاج ہیں کہ میں نے تلوار سے کسی کافر کو مارا ہے تو حضرت اسرائیل آئیں گے اس کی جان لینے کے لیے. He is supposed to come because a moment is on his way to murder kuffar. This is the power of man, common man, ذریعہ ہاشمی، عام آدمی. میں بڑی ہستیوں کے نام ہی نہیں لے رہا. Anyway, اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں، انسان، آپ نے انسان کی کمپوزیشن کے اوپر تھوڑی سی توجہ دینی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر فائنسٹ طریقے سے کریٹ کر دیا تو اس فائنسٹ کمپوزیشن کی انڈرسٹینڈنگ، کمپریہنشن، پرسیپشن ساری بلڈ کرنا آپ کے اوپر واجب ہوگی.